جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو تا ہے، جو یا ہے، وہ غائب کی نشاندہی کرتی ہوئی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عموماً جو یا فعل کے شروع میں آتی ہے وہ غائب کی ہی نمائندگی کر رہی ہوگی یا غائب کی ہی نشاندہی کر رہی ہوگی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جب یا نہ آئے تا آ جائے تو وہ صیغہ غائب کر رہی ہوگا. یہاں پر جیسا کہ تا آئی ہے فعل کے سٹارٹ میں، یا نہیں آئی، تو یہ بھی غائب کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر تا جو ہے وہ تائے تانیث ہے، صیغہ یہ غائب کا ہی رہے گا. اگرچہ اس کے شروع میں یا نہیں بھی آئی پھر بھی یہ صیغہ غائب کا ہی رہے گا. اسی طرح جس طرح میں نے بات کی کہ عموماً جو فعل کے شروع میں یا آتی ہے وہ صیغہ جو ہے وہ غائب پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. اس طرح جو تا فعل کے شروع میں آ جاتی ہے، تا فعل کے شروع میں آ جاتی ہے تو وہ صیغہ جو ہے وہ حاضر پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ کو بہت سارے صیغے ایسے ملیں گے. حاضر کے جو تمام صیغے ہیں، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، یہ جو 6 صیغے ہیں حاضر کے، اس کے سٹارٹ میں جو تا آئی ہے یہ حاضر پر دلالت کر رہی ہے. یعنی تا جو ہے وہ مست جو ہے وہ حاضر پر ہی دلالت کرے گی، وہ نشاندہی ہی حاضر کی کرے گی. اب یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ یا آ جائے اور وہ جو ہے وہ غائب پر دلالت کر رہی ہو یا وہ صیغہ غائب کا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ فعل کے شروع میں یا آ جائے اور وہ یا جو ہے غائب کا ترجمہ کرے، یا ہم اس یا کو جب فعل کے شروع میں یا آ جائے تو ہم فعل کو غائب کا صیغہ ہرگز نہیں سمجھیں گے. جب تا آ جائے گی تو اکثر ایسا ہوگا کہ وہ صیغہ حاضر کا شمار ہوگا. ہاں البتہ یہ کہ یہ جو 2 صیغے ہیں مؤنث کے، واحد مؤنث اور تثنیہ مؤنث، غائب کے جو صیغے ہیں، واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، ان کے جو شروع میں تا آئی ہے یہ تائے تانیث ہے، نہ کہ تائے غائب و حاضر. اس میں غائب و حاضر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا، یہ تائے تانیث ہے، یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے متکلم کے صیغے بچ جاتے ہیں، متکلم کی بڑی سادہ سی پہچان ہے کہ جو واحد متکلم ہوگا اس کے اندر اس سے فعل سے پہلے جو ہے اس کا جو مادہ ہے فا عین لام، جسے ہم نے ماضی سے جب مضارع بنایا تھا فا عین لام سے یا فعلو، اصل تو یہ تھا فا عین لام، فعلا بنا. اب اصل جو مادہ ہے وہ فا عین اور لام ہے. جب ہم نے اس پر اضافہ کیا الف کا تو ہمیں یہ چیز اظہر من الشمس ہو جانی چاہیے، یہ کہ یہ جو الف آئے گی فعل مضارع میں، فعل سے پہلے جو الف آئے گی حروف عطین میں سے، وہ متکلم کے لیے ہی آئے گی. اور جو فعل سے پہلے فا عین لام یعنی جو مادہ ہے اس سے پہلے یا فعل سے پہلے جب ہم نون کا اضافہ کر دیں گے مضارع کے اندر تو وہ صیغہ ضرور بھی ضرور جمع متکلم کا صیغہ ہوگا. اگر الف کا کر دیں تو وہ واحد متکلم کا ہوگا، اگر نون کا کر دیں تو وہ جمع متکلم کا صیغہ ہوگا. اب یہ تھی ایک سادہ سی پہچان، اور خلاصتاً میں نے جو کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھی. اب ہم ترتیب وائز جو ہیں وہ اس کی جو صیغے ہیں ان کی نشانیوں کی طرف چلتے ہیں، ان کی پہچان کی طرف چلتے ہیں. اب یفعلوا، یہ شروع میں یا آئی ہے تو یہ صیغہ جو ہے یہ غائب کا ہی ہوگا، تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یفعلان، یہ شروع میں یا آئی ہے، یہ نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے. اور یہ جو الف نون آیا ہے، میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ یہ الف جو ہے وہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ماضی کے اندر بھی آیا تھا، اور مضارع کے اندر الف کے ساتھ نون مکسور بھی آ جاتی ہے، تو یہ الف اور نون جو ہے وہ تثنیہ پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ یفعلان یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہوگا. اب جو تیسرا صیغہ ہے ہمارے پاس جمع مذکر غائب، ترتیب وائز جمع مذکر غائب. یہاں بھی جو ہمارا مادہ ہے فا عین لام، فعل سے پہلے یا آیا ہے اور یا جو ہے وہ غائب پر دلالت کر رہا ہے. یہ غائب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا صیغہ ہے. اب واو جو ہے وہ جمع کے لیے آئی ہے اور نون جو ہے وہ مضارع کے اندر واو کے ساتھ نون آ جاتا ہے، تو یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر غائب کا ہے. یہ اس کی اپنی شیپ ہے. گردان کو جب آپ یاد کر لیں گے اس کے بعد جب آپ نشانیاں صرف ایک پریکٹیکل کے طور پر آپ دیکھیں گے، جب گردان آپ کو مکمل طور پر یاد ہو جائے گی تو نشانیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میں جب ہم نے ماضی سے مضارع کو بنایا تو میں ایک نشاندہی کے طور پر آپ کے سامنے یہ نشانیاں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو صیغوں کی بہتر جو ہے وہ پہچان ہو سکے. اب چلتے ہیں جی اپنے تیسرے صیغے کی طرف. یہ مؤنث کا صیغہ ہے جی تفعلوا. اب تفعلوا میں یہ جو تا ہے یہ حاضر کی تا نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. عموماً جو تا ہے وہ حاضر کے لیے آتی ہے،
لیکن جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کے شروع میں جو تا آتی ہے یہ حاضر کے لیے نہیں بلکہ یہ تانیث کی تا ہے۔ اب ایک بات میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ جو واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہوا اور ہیا۔ باقی جو صیغے ہوتے ہیں ان میں جو حروف ہی بعض یہ نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، بعض حروف ہی اس بات پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے، لیکن ان کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے اپنی، ان کی اپنی جو ہے وہ کوئی پہچان نہیں ہوتی، کوئی الگ جو ہے وہ لفظ ان کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر جو یا ہے وہ غائب پر تو دلالت کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ہوا ضمیر بھی پوشیدہ ہوگی۔ اب تفعلوا، یہ تا نہ تو یہ حاضر کے لیے ہے اور نہ ہی یہ غائب کے لیے ہے، یہ تائے تانیث ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ تو اس کے اندر ایک پوشیدہ ہوئی ہیا ضمیر ہوتی ہے۔ ضمائر پر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایک الگ ایپیسوڈ بھی ریکارڈ کروائیں گے لیکچر، تاکہ آپ کی ضمائر کی جو ہے وہ بہتر طور پر شناسائی ہو جائے۔ اب تفعلوا میں یہ جو تا ہے یہ تانیث کی ہے اور تفعلوا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور تفعلان تائے تانیث ہے، الف نون یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے تو یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہو جائے گا۔ اب یفعلنا، یہ جو یا ہے یہ غائب کے لیے آئی ہے، اور فعلنا یہ صیغہ جو ہے اس کی شیپ بتا رہی ہے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یہ نون جو ہے وہ ضمیری ہوتا ہے، یہ جمع مؤنث غائب کے آخر میں بھی آتا ہے اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں بھی آتا ہے، جیسا کہ تفعلنا میں آیا ہے۔ لیکن یہ جو تا ہے یہ حاضر کی ہے اور یہ یا جو ہے یہ غائب کی ہے۔ جب یہ یا آ جائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے، لیکن جب تا آ جائے گی فعلنا سے پہلے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ صیغہ جو ہے جمع مؤنث حاضر کا ہے۔ اب یہاں پر غائب کی جو نشانیاں ہیں وہ مکمل ہوئی، اب ہم حاضر کی طرف آتے ہیں۔ اب تفعلوا یہ جو تفعلوا تھا اس میں جو تا تھی وہ تانیث کے لیے تھی، نہ کہ حاضر یا غائب پر دلالت کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر جو تا ہے وہ حاضر پر دلالت کر رہی ہے، یہ تفعلوا حاضر کے لیے ہے، تو یہ صیغہ جو ہے واحد مذکر حاضر کا ہوگا۔ یہ تفعلوا واحد مذکر حاضر، لیکن اگر یہ تا ہوگا، یہ تفعلوا ہوگا تو یہ واحد مؤنث غائب کا کام کرنے کے لیے یہ تا آتی ہے، تو یہ حاضر کے لیے نہیں ہوگی بلکہ یہ تانیث کی ہے۔ لیکن یہاں پر جو تا ہے تفعلوا کے اندر یہ حاضر کے لیے آئی ہے، تفعلوا اس میں جو تا ہے وہ حاضر پر دلالت کر رہی ہے۔ تا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ صیغہ جو ہے وہ حاضر کا ہے، تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ اب تفعلان یہ تا بھی حاضر کے لیے ہے، الف نون تثنیہ کے لیے آیا ہے۔ اس طرح آگے جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تفعلون، یہ تا بھی حاضر کے لیے ہے، واو اور نون جمع کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو 10واں صیغہ ہے وہ بن جاتا ہے تفعلین۔ اب اس کی ایک بڑی خاص پہچان ہے، اس صیغے میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، کسی مطلب کنفیوز نہیں ہو سکتا اس صیغے میں، کیونکہ یہ تا جو ہے وہ حاضر کی ہے اور یہاں پر تفعلین لام کے بعد یا کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ فاعل لام یہ مادہ ہے، مادہ کے بعد اب یا کا اضافہ کیا گیا ہے تفعلین واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں۔ اب یہ جو یا کا اضافہ کیا گیا ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے یا کہ یہ یا جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، یہ تا جو ہے یہ حاضر کے لیے اور یہ یا جو ہے یہ مؤنث پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ یا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اب یہاں پر جو تا آئی تھی یہ مؤنث کی نشاندہی کر رہی تھی، لیکن یہاں پر جو تا ہے یہ حاضر کے لیے ہے کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا۔ اب آگے چلیے جو ہمارا 10واں صیغہ بنتا ہے تفعلان، اس میں بھی جو تا ہے یہ وہ حاضر کے لیے الف نون تثنیہ کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد جو حاضر جمع مؤنث حاضر ہے اس میں جو نون ضمیری ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ جو تا ہے وہ حاضر کے لیے آئی ہے، سمپل۔ اس کے بعد متکلم کی طرف آئیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ بہت سمپل ہے۔ الف جو ہے واحد متکلم کے لیے آتا ہے، اس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا، اور نفعلوا اس میں نون جو ہے وہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے۔ اب اس میں تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے نفعلوا کا صیغہ ہی استعمال کیا جائے گا۔ جب فعل فا عین لام، اب جب مادہ کے شروع میں فعل کے شروع میں نون لگا دیں گے ہم تو وہ جمع متکلم کے صیغے پر دلالت کرے گا۔ آج کا جو ہم نے سبق دیکھا ہے فعل مضارع کی پہچان اور اس کے صیغوں کی پہچان اور نشاندہی کے حوالے سے وہ یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔